صلی اگر یہ بلند ہے تو ایک آہستہ سے بھی صلوات پڑھ دیجئے. صلوات ایسی مل کے پڑھیے کہ پتہ چلے کہ سب نے پڑھ لی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد حیدر کرار کے گھر کی خوشی کے صدقے میں آپ تمام حضرات کی اس بزم ولایت میں تشریف آوری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. برادر عزیز جناب سکندر صاحب کا یہ انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ، نیت، بادشاہ سمس کبا شہنشاہ امام حسن کے حضور میں یہ نذرانہ عقیدت جو انہوں نے پیش کیا، جو محنت کی، جو کوشش کی، وہ بادشاہ قبول و مقبول فرمائے. ان کے گھر پہ ہمیشہ رحمتوں کا نزول جاری رہے، خوشیاں اور برکت عود پڑھے. اللہ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں پیر تو ویکھیں میں گھڑی لاج اس کی حدیث. تو ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو گیا یہاں پہ پڑھتے ہوئے. کبھی کوئی پریشانی تو مد نظر نہیں ہوئی، کوئی لفظ نہ سمجھا جائے یا کوئی لفظ زمین پہ ڈال دیا جائے یا اس کو پذیرائی نہ ملے. موچی دروازہ ہے، میرا اپنا گھر ہے. بھائی حسن جعفر کو مولا زندگی دراز کرے اور بھائی عظیم کی مولا زندگی دراز کرے. جتنے بھی دوست احباب ہیں، محلہ شیعہ بڑا مشہور ہے عزاداری کے حوالے سے. 28 سفر پڑھتے ہوئے ایک زمانہ. بسم اللہ جی. خالق کن مالک ارض و سما. میں ادب میں ہی پڑھتا ہوں، ادب سے باہر تو کبھی پڑھائی نہیں. بزرگوں نے یہی سکھایا. والد گرامی نے پوری زندگی اسی انداز میں خطابت کی. داد کے لیے تو پڑھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ وصول کر لیں. داد جہاں بنتی ہو آپ وہاں محلہ. خالق کن، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ، پھر 15 کی شب، تو 2 قرآنوں کے نزول کی رات ہے. چلو اتنا کافی آپ کی توجہ. تو ان راتوں کو قیمتی سمجھا کریں. ان راتوں میں وہ مانگا کریں جو پوری زندگی نہ مانگتے ہو، جو قبول نہ ہو رہی ہوں دعائیں وہ مانگا کریں. یہ مقدر کے محتاج نہیں ہے، مقدرین کا محتاج ہے. تقدیر کا لکھا ہوا یہ نہیں دیتے، یہ وہ دیتے ہیں جو مقدر میں نہیں ہوتا. یہ فکرہ سب سے پہلے اس فقیر کی زبان پہ آیا تھا جو آج گاڑیوں کے پیچھے آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ حسین وہی دیتا ہے جو مقدر میں نہیں ہوتا. یہ سب سے پہلے حسین کے در کی اس قضا کرنے فکرہ کہا تھا منبر سے. ملتان ساتھ سے آج کو میں نے مجلس پڑھی تو وہاں میری زبان پہ یہ فکرہ بس جاری ہو گیا. میں نے کہا کہ حسین سے مانگنے کی تہذیب یہ ہے کہ کائنات کو حسین کی جاگیر سمجھ کے مانگا کریں. تھوڑی سی بیداری تاکہ مولا تھوڑی سی بیداری تاکہ جشن پڑھنے کا ماحول بن جائے. حسین سے مانگنے کی تہذیب یہ ہے کہ کائنات کو حسین ابن علی کی جاگیر سمجھ کے طلب کیا جائے. میں نے کہا تقدیر کے چکر میں الجھ کے نہ مانگا کر حسین سے. مانگ رہا ہوں پتہ نہیں مقدر میں ہے، پتہ نہیں ہے.
یہ نہیں، اس طرح پھر بات بنتی نہیں۔ میں پڑھ کے باہر نکلا، ایک صاحب نے روک لیا، غلط نہ پڑھا کرے ممبر سے۔ میں نے کہا جی کیا غلط پڑھ دیا ہم نے؟ پھر آدھا گھنٹہ لگے گا آپ کو جگانے، آگے پھر 1.5 گھنٹہ میں نے مزید پڑھنا ہے۔ بسم اللہ۔ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، بجائے خود سالو کرنے میں آپ وقت گزار لیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا غلط پڑھ دیا ہم نے؟ پھر کہنے لگا جی ملتا تو وہی ہے جو مقدر میں ہو۔ میں نے کہا شیعہ ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا عقیدہ ٹھیک کر، تجھے تو یہ بھی نہیں پتا حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ لکھا ہوا ہو۔ اللہ کرے آپ جاگ جائیں، اللہ کرے آپ بڑا آواز کھول دیجیے گا، آواز تھکا ہوا۔ میں نے کہا حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ لکھا ہوا ہو۔ میں گھر آیا، میں نے کہا بادشاہ فکرہ آپ نے کہلوا دیا، آپ کی رضا سے ہی کہا میں نے کوئی 4 سطریں دے دیں اس فکرے پر جسے ملک میں پڑھوں اور دعائیں دیں۔ پھر بادشاہ عظیم ہو تو چھوٹے نوکروں کو خالی کبھی نہیں بھیجتے۔ بادشاہ نے 4 سطریں دی، پورے ملک میں بڑی بڑی دعائیں دی۔ اچانک یاد آ گیا آپ کے حوالے کریں۔ اب تک جس نے اب تک توجہ نہیں کی 4 سطروں کو توجہ سنے، جشن دل منائے تو پھر میرے حق میں دعا کر۔ میں نے کہا تو حسین ابن علی ہے، تو مسیحا ایسا۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ مجھے دروازہ تھوڑی بے نیازی آپ کرتے ہیں، آپ کی عادتوں میں ہے، لیکن میں بھی اسی ماشاءاللہ اسی مقام پہ پڑھ پڑھ کے ہی بڑا ہوا ہوں اور یہیں کی دعاؤں سے ہی ذاکر بناؤں لاہور سے۔ تو حسین ابن علی ہے، تو مسیحا ایسا۔ میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، صاحبان معرفت اور عقیدہ۔ بسم اللہ بسم ہر اللہ۔ بندہ نہ بولے جس کے دل میں عقیدہ سانس لے رہا ہے، وہ چپ رہا تو دکھ ہوگا۔ تو حسین ابن علی ہے، تو مسیحا ایسا، تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولنا غدیر کی سنت ہے، بخل کر کے بولنا شیعوں کو زیب نہیں دیتا، خاص طور پہ جشن کی محفل میں۔ اللہ زندگی کرے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری آواز کتنے اثر انداز ہوتی ہے آپ کے دل پر، میرے الفاظ کتنے اثر کرتے ہیں، لیکن مصرع میں طاقت اور قوت ہوئی تو نہ کوئی ہاتھ نیچے رہے گا، نہ کوئی زبان چپ رہے گی۔ یہی بزم آپ کو اگر جنت سے کم نظر آ گئی تو پھر مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پر ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا؟ تو حسین ابن علی ہے، تو مسیحا ایسا، تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے، تجھ سے مانگوں تو مقدر سے بھی ہٹ کر مانگوں، چونکہ تو لوح و قلم اور بنا لیتا ہے۔ دعا کرے بسم اللہ بھائی، اللہ زندگی کرے، امام حسین آباد۔ آپ جی آپ حسین ابن علی ہے، تو مسیحا ایسا، تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے، تجھ سے مانگوں تو مقدر سے بھی ہٹ کر مانگوں، چونکہ تو لوح و قلم۔ یہ مقدر کے محتاج نہیں، تیروں میں پریشانی آگی تو میں اسی موضوع پر پڑھتا رہوں گا۔ مقدر ان کے تابع، ان کی انگلیاں بچپن میں لوح محفوظ سے کھیلتی ہیں۔ راہب والا واقعہ آپ کو یاد، خطرس والا واقعہ آپ کو یاد، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جی بے شک، جی بے شک بے شک۔ کسی نے آنا ہے آگے؟ جی آجو آجو، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں دعا کر رہا ہوں، رات بہت بڑی ہے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ پڑھنا میں نے بہت، مجھے حکم بھی بہت زیادہ ہے، دیکھتا ہوں آپ کہاں تک ساتھ ہیں۔ تھک جائیں گے تو میں بھی چھوڑ دوں گا، اجابت کر کے نہیں پڑھنا۔ خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے التجا ہے التجا۔ یہ چھوڑے ہوئے ہاتھ، یہ جھکا ہوا سر، شیر ضائع ہو گیا، دکھ لے کے جاؤں گا، قبول کر دیا تو بس حشر ہو گیا۔ خالق کن مالک ارض و سما،
مطلع توحید پہ ہے، اشعار توحید سے جڑے ہوئے، لیکن 14 شعر ہیں 14 معصومین کے نام. سبحان اللہ. یہ یہاں واہ ہے، یہاں واہ ہے، یہاں واہ ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی کافی. خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے، التجا ہے، التجا. یہ زباں یہ دل پکارے بار بار، سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار. کوئی تو ہوگا جس کا عقیدہ ہوگا، کوئی تو ہوگا جو ہاتھ اٹھا کے بولنے کا عادی ہوگا، کوئی تو ہوگا جس کو جبران نہیں کہنا پڑتا کہ بول بھائی. جیو بھائی، جیو بھائی، واہ واہ. مالک کن مالک ارض و سما. واہ 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 واہ. بس یہ قبول ہو گئی جی، محفل بھی قبول ہے اور میری پڑھائی بھی قبول ہے، آپ کا یہاں آنا بھی قبول ہے. یہ قبولیت کی علامت ہے اتنی روحانیت کا ہونا. خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے، التجا ہے، التجا. یہ زبان یہ دل پکارے بار بار. واہ واہ واہ. ہر جا کے سوچنا یار، لفظ بڑے خیرات مانگے جاتے وہاں سے، بادشاہوں کے حرم سے، دربار سے، تو پھر ایسے لفظ ملتے ہیں. یہ زبان یہ دل پکارے بار بار، سیدہ کے دشمنوں پر نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے. شعر پڑھ رہا ہوں. جابر کر کے بھی رہتی داد نہیں لی، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جتنی داد ملی اس میں بھی راضی ہوں. شعر میں آپ کا، یہ میرے دل کی تمنا ہے، خواہش ہے، یہی دعا، اور یہ دعا اللہ کرے آپ کے دل میں ہو تو پھر کوئی ہاتھ نہیں دل رہے. سیدہ کے دشمنوں پر بے شمار، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے. اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بوتراب. مولا آپ کو آباد رکھے. نمیشہ جی، میں بسم اللہ کرا دی بھائی. مجھے بتا دے گی آپ نے کیسے سنا. سب کہیں مجھ کو غلام بوترا، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن. تم جیو اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مولا آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، بزرگوں کا، آپ کے بچوں کے شہر آباد ہو، نوکری ہوگی، سینہ مل گیا. اس قدر تیرا کرم ہو. میں شعر اب پڑھ رہا ہوں، دیواریں بولیں گی، آپ کل تک داد دیں پھر بھی کم. شعر بڑا پڑھ رہا ہوں. امام حسین کی قسم میں پرواز کر کے پڑھوں، حق ادا نہ ہو. میں یہ ممبر میں ہاتھ ہے، دل سے گواہی دے رہا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، میں بات بڑی کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ جو پڑھا وہ سب ایک طرف. یہ 2 مصرے اگر آپ کے دل میں اتر گئے تو اگلے سال کی 14 رجب 14 رمضان تک آپ کے اذہان میں نہیں، دل میں نہیں، لہو میں پہنچے گی. اللہ اکبر. اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بوترا، زندگی کو چھو بھی نہ، ڈھاکیے گا، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن. التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دھڑکنے دل کی پکارے یا حسین. اس کی مرضی کو جیسے بھی سن. اللہ تیری زندگی کرے، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج. مولا بھائی جان آپ کو سلامت رکھے. آپ چیئے مجمع بولے یار، اس سے بڑی کوئی بات ہے. بسم اللہ جی.
ٹینشن نہیں لیں میں نگاہ میری آپ پہ پردانی ان لفظوں کے ساتھ تھوڑا سا بھی لگاؤ دل دھڑکنے دل کی پکارے یا حسین دل غمے دنیا سے یوں آزاد ہو پرسدار سید سجاد لفظ آزاد سمجھنا یار لفظ کو تک دل غمے دنیا سے یوں ہم سارے کون ہیں جعفری کون ہیں جعفری قیامت کے دن فرشتے بھی کہیں گے تو ہے جعفری تو بس جعفری میں شعر پڑھ رہا ہوں بڑی داد آپ نے دی لیکن ان دو مصروں کی داد پھر رہا دھڑکنے دل کی پکارے دھڑکنے دل کی پکارے یا حسین دل غمے دنیا سے یوں آزاد پرسدار سید سجاد علم دے تحقیق سے تاکید سے پانچویں معصوم کی تائید سے شعر پڑھ لو پانچویں معصوم کی مولا یہ ہم سب کی دعا قبول کرنا پانچویں معصوم کی تائید سے راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا رہنما ہو جعفر صادق میرا اللہ کرے آپ پہنچے جہاں میں کوشش کر رہا ہوں راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا رہنما ہو تھوڑا سا بھی لے لو میرا چاہنا رہنما ہو جعفر میں نویسا جی یہ اتھوں تو اٹھا کے نا اتھے بٹھا رہے ہوں سیدھی گل میں اتھے بٹھا رہے ہیں رہنما ہو جعفر کچھ لگے آ جائے کچھ لگے آ جائے رہنما ہو جعفر صادق میرا مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو یوں محبت موسیٰ کاظم سے ہو سلام آپ کو یار سلام آپ کو سننا آتا ہے آپ کو سننا آتا ہے میں مان گیا آپ کو دل غمے دنیا سے یوں آزاد ہو پرسدار سید سجاد ہو راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا رہنما ہو جعفر صادق مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو یوں محبت موسیٰ نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا میرے ضامن ہو میرے مولا رضا جن کے رگوں میں ولایت سانس ہے جب میں ان کے لیے پڑھوں ہر بندے کے لیے میں داد دے گی میں راضی ہو گیا امام دل ٹھنڈا ہو گیا میرا میں راضی ہو گیا میں دعائیں کرتا ہوا جاؤں جو ان اشعار پہ بول پڑتا ہے وہ پھر وہ سننا جانتا ہے نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا میرے ضامن ہو میرے وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گما وسوسہ ہو نہ کوئی اس قدر مولا تقی ہو مہربان تقوی جانتے ہو یار حسین کا واسطہ وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گما اس قدر مولا تقی ہو مہربان دیدہ ہو دل میں رواں ہو روشنی اس قدر خیرات دے مولا نقی مجھ کو دشمن پر عطا ہو برتری یوں کرم کر دے امام عسکری شعر پڑھ لو سب کے دل کی تمنا میں دو مصروں میں پڑھ لو یوں کرم کر دے امام عسکری یوں کرم کر دے امام عسکری یہ بارگاہ گواہ وہ رکھی ہوئی شبی گواہ آج کی رات گواہ آج کا جشن گواہ یہ نعرے گواہ یہ درود گواہ یہ سجاوٹ گواہ یہ رانائی گواہ یہ جلوے گواہ یہ رونق گواہ یہ مومن گواہ میں سب کو گواہ بنا کر شعر پڑھنا جا رہا ہوں جس کے دامن میں یہ دعا ہو وہ دل میں آمین کہے ہاتھ اٹھا کے اگر پوری قوت سے وہ جواب دے گا تو نعرہ یہاں سے پتہ نہیں کہاں تک جائے گا یوں کرم کر دے امام عسکری ہے تمنا تاج کی نہ تخت کی معرفت ہو بس امام وقت کی
شاد رکھے. امام زمانہ آپ تک کوئی دکھ نہ آنے دے اس رات کے صدقے میں. بڑی مہربانی بھی جہاں بلانے کا ایک فائدہ ہوا. والد گرامی کہتے تھے حسین لکھو تو حسین پڑھتا ہوں. ارے بڑی مہربانی سخت ضرورت کے ساتھ ٹھیک ہے سنیے گا. والد گرامی فرماتے تھے حسین لکھوں تو حسین پڑھتا ہوں, حسن لکھوں تو حسن پڑھتا ہوں. حسن لکھوں میں امام حسن کا حسن پر پہلی 4 سطریں پڑھ رہا ہوں جیسے میں نے کافی دیر پڑھنا ہے. بسم اللہ. نہیں ہے تو تیرے ذرا چاہیے. آپ جی بھائی جناب سلامت رہیں. ہو گیا چلو شکر ہے. پھر قلم پر میں پہلی 4 سطریں پڑھنا چاہے ہوگی میں آگے پڑھنے کا بالکل سرا ہو جائے. پھر قلم پر ہر طرف سے نور کی برسات ہے. تنگ بھی نہیں کرتا, وہ تھکا ہوا جو بیٹھا رہے, ان کا بیٹھنا بھی عبادت ہے. پھر قلم پر ہر طرف سے نور کی برسات ہے. بولتے قرآن کی میری زبان پہ بات ہے. جو جشن منانے آئے ہو چوتھے مصرعے پہ فیصلہ کروں گا کتنی دیر پڑھنا ہے. پھر قلم پر ہر طرف سے نور کی برسات ہے. بولتے قرآن کی میری زبان پر بات ہے. بولتے قرآن کی جن کو لفظوں سے محبت ہے وہ شعر سنیں. بولتے قرآن کی میری زبان پر بات ہے. یہ زلیخا تخیل نے کہا مجھ سے عقیل, حسن یوسف تو حسن کے حسن کی خیرات. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ آپ جیو بھائی جان, مولا آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. امام زمانہ آپ پہ کرم دائیں. کیا جی سیرے محمد تو میں 4 سطریں اور پڑھتا ہوں اور یہ ناز رہے گا کہ یہ عقیل محسن کو خیرات ملی اور انہوں نے پڑھا. لڑے نصیب سے تقدیر مانگنے والے. سارا مجمع چپ رہے, دکھ نہیں ہے. کل تک کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ شعر کی قیمت نہیں. دیکھتا ہوں موجود دروازوں میں قیمت ملتی ہے یا نہیں ملتی. لڑے نصیب سے, بھائی صاحب توجہ کیجئے گا, لڑے نصیب سے تقدیر مانگنے والے, الجھتے خواب کی تعبیر مانگنے والے. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دل ٹوٹ جائے گا چوتھا مصرع تو سمجھ کے چپ رہ گیا. الجھتے خواب کی تعبیر مانگنے والے, وہ حسب و نا کا عقیدہ کہاں پہ چھوڑ آئے, حسن کے ہاتھ کی تحریر مانگنے. تھوڑا سا جاگو یار, علی کا واسطہ دے رہا. امام حسین آپ جیو, آپ سلامت رہو. امام زمانہ آپ کو سلام. سخی نہیں ہے, کریم ہے. میں موجود نوازے میں بتا رہا ہوں سخی کیسے بنتے. یہ تو کریم ہستی ہے. سخی اور کریم میں بڑا فرق ہے. پوری زندگی میں سن رہا ہوں میں
فرزند کا ہے دروازہ. سنے ہوئے اگر سنو قسیم الرزق کے فرزند کا ہے دروازہ، سوالیوں کے مقدر یہاں سنورتے ہیں. شیر پڑھا لگا. قسیم الرزق کے فرزند کا ہے دروازہ، سوالیوں کے مقدر. زمانہ ان کی سخاوت کو یاد رکھتا ہے، سوال رزق جو مولا حسن سے کرتے. 500 بڑھتا ہے میرا، 500 اور بڑھتا ہے میرا. تیسرا قدم اٹھایا، تیسرا قدم تسلیس پرستوں پہ قیامت ٹوٹی. چوتھا قدم اٹھایا یا عیسیٰ نے علی کی زیارت کا ارادہ کر کے چوتھا آسمان چھوڑا. علی نے پانچواں قدم اٹھایا، پنج تن کی غیرت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں کون لکھے ایسے جملے، دایاں پاؤں رکاب میں رکھا یا قرآن نے الحمد پڑھا. قرآن نے الحمد پڑھا، علی زین پہ آئے، قرآن نے یاسین پڑھا. بایاں پاؤں رکاب میں آیا، والناس پڑھ کے قرآن نے علی پہ دم کیا. علی کا راہبار چلتا ہوا مچلتا ہوا اپنی فوج کے قریب آیا. صفین پہلی اور آخری لڑائی جس میں علی شہنشاہ کے 11 بیٹے بنفس نفیس شامل ہوئے. 34 سال کا امام حسن، 33 سال کا حسین ابن علی، 22 سال کا محمد حنفیہ، 18 سال کا عون بن علی. کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا مجھے نہیں معلوم، صرف مرضی اتنی داد دو لوگ میں اس پہ راضی ہوں. فوج کے قریب آیا، دشمن کے لشکر کو دیکھا یا علی، پھر اپنی فوج کو دیکھا. آپ 2 گھنٹے توجہ نہ کریں، میں یہی پڑھوں. دشمن کے لشکر کو دیکھا، پھر اپنی فوج کو دیکھا، پھر دشمن کے لشکر کو دیکھا، پھر اپنے بیٹوں کے چہرے دیکھے، پھر دشمن کے لشکر کو دیکھا. پتہ نہیں علی کو کیا خیال ہے. اللہ کے جلال میں جلال آیا اور جلال آمیز لہجے میں علی نے فرمایا، آج میں چاہتا ہوں، میری مرضی ہے، میری منشا ہے، میرا ارادہ ہے، دشمن کے 1,48,000 کے لشکر پر پہلا حملہ میں خود نہیں، میرا کوئی بیٹا کر کے کائنات کو بتائے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے. یا علی ہمت دے مولا، نہیں ہمت دے. میں آگے قریب آگے مولا یہ سفر اچھا سن لیا. دشمن کو بتایا کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا. دیکھیے لفظ جو ہوتے ہیں وہ خیرات ہیں آل محمد دروازے، اور یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں، پتہ نہیں کتنی قیمتی خیرات میں تقسیم کر رہا ہوں. امام حسن امام حسین آگے بڑھے، بابا پھر ہمیں بھیجیے. دونوں کو سینے سے لگایا، پیشانیاں چوم کے فرمایا، تم مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو، میں نے اپنا بیٹا بلایا ہے. ان لفظوں میں بولا کرے تاکہ تب لکھنے کو دل چاہ. دونوں کی پیشانیاں چومی، تم مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو، میں نے اپنے محمد حنفیہ، عون بن علی، جعفر بن علی سب نے اجازت مانگی. نہیں، علی کی نگاہیں کسی اور کو تلاش کر رہی. عین اللہ کے سامنے 11 سال کا عباس ہے. ہر بندے پہ واجب میں دیکھے مجھے لطف لینا چاہتا ہے، مودت کا. قدموں پہ ہاتھ رکھے، آنکھیں بند تھی، سر جھکا ہوا تھا. ایک ہی فکر کا، بابا اگر کائنات کو بتانا ہے، پہنچے نہیں آپ، دنیا نہیں، اگر کائنات کو بتانا ہے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے، تو پھر مجھے میدان بھیج. میدان جنگ میں زندگی گزارنے والے علی نے ایک فکرہ کہا، تو کم سن ہے، دشمن کثیر ہے، تجھے میں نے سارے گر نہیں سکھائے، تو ابھی کم سن ہے، تلوار کب کیسے پکڑنی ہے، ڈھال کب کیسے اٹھانی ہے، نیزہ کب کیسے چلانا، میں نے سب کچھ نہیں بتایا. دشمن مکار بھی ہے، کثیر بھی ہے، تو کم سن بھی ہے، تنہا بھی ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھے، بابا معلوم ہے، نہ سارے گر جانتا ہوں، کم سن بھی ہوں، تنہا بھی ہوں،
दुश्मन कसीर भी है, मकार भी। दुश्मन को भी पता है बेटा तो तुझ अली का हूं। अली ने सीने से लगाया, पेशानी छुई, कोई 9 मरतबा गौर से अब्बास का चेहरा देखा। जब अब्बास के चेहरे में अली ने अपना अक्स देख लिया, बढ़ गया, आप सुन ही नहीं सकते। अल्लाह के जलाल ने अपने जलाल को जलाल में देखा। ये पंखा इधर करे, जरा उठ के जरा इधर करे, थोड़ा उधर कर दो यार, आवाज खींच रहा है। बस ठीक। अल्लाह के जलाल ने अपने जलाल को जलाल में देखा। मालिक अस्तार जी वारिस मिंबर, मेरे बेटे को तैयार करो। मैं आ गया करीब, सबसे प्यारा था और सबका प्यारा था। हर जाके सोचिएगा क्या पढ़ा कि सबसे प्यारा था और सबका प्यारा। इमाम हसन ने खोल दिया, हुसैन ने जिरा पहनाई, हनफिया ने कमरबंद बांधा, जाफर ने नालैन पेश किए। सज के अब्बास तैयार हुआ, बड़े अली ने छोटे अली को जीन पे उठे बिठाया। अब्बास तैयार होकर यहाँ 2 फिक्रे, पूरी जिंदगी मुझे दाद ना तो मुझे दुख नहीं, ये 2 फिक्रे आपने अगर सुन के दाद ना दी तो दुख लेके जाऊंगा। हैं 2 फिक्रे। अब्बास जाने लगा, अली ने बुलाया, अब्बास तुझे पता है मेरा लश्कर प्यासा है? जी बाबा। पानी पर दुश्मन का कब्जा? जी बाबा। जा रहे तू पहली मर्तबा? जी बाबा। बता के जा कितनी देर में आएगा? लाहौर में पढ़ लो यार। फिर बता के जा कितनी देर में, ये दिल थमाल डाले तो मुझे दुआ करनी है, कितनी देर में आएगा? फिर सुनो, तू जा रहा है दरिया पे, दुश्मन का है कब्जा, लश्कर है प्यासा, बता के जा कितनी देर में आएगा? बाबा मैं जा रहा हूं पहली बार, मुझे नहीं पता मेरी तलवार कब तक चले, दुश्मन कब तक रुके, लेकिन एक वादा तेरा बेटा करके जा रहा है। ये नहीं पता कितनी देर में होगा, लेकिन ये मेरा वादा है। मैदान में पहुंच के तलवार निकालूंगा, नियाम से दुश्मन आएंगे मेरी जद में। ये मेरा वादा है, मैं तेरा बेटा हूं। ये मेरे हाथ में मेरी तलवार है। तलवार की रफ्तार इतनी तेज होगी, पहला सर काटने के बाद आखिरी तक इतनी तेजी में पहुंचूंगा कि दोनों सर एक साथ जमीन पे आएंगे। जहां नहीं बोल सकते वो घर जाके बोले। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, गरी की रहमत करे, उनके दर्जात में इजाफा। ये फिक्रा उन्होंने मुझे सुनाया था, तब से मैंने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने 2 फिक्रे कहे कि इराक के एक आलम दीन थे, उन्होंने कहा था कि जब भी मैं आसमान पे गरजती चमकती बिजली की कसम खाऊं तो समझना मैं अब्बास की तलवार की कसम खा रहा हूं। एक और फिक्रा सुनो, एक और जिंदगी